السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی النبی المصطفى وآلہ وصحبہ اہل الوفا اما بعد. جی 21واں قاعدہ انشاءاللہ مختصر کر کے ان قاعدوں کی وضاحت کر دیتے ہیں، باقی آپ خود اس کتاب کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا اچھی طرح. 21واں قاعدہ یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا. وہ چیز ثابت یا درست ہو جاتی ہے اگر وہ کسی اور چیز کے تابع بن کے آتی ہے، اور اگر وہ الگ سے آتی ہے تو وہ جائز نہیں ہوتی یا درست نہیں ہوتی. بعض ایسی چیزیں ہیں جو الگ سے کی جائے تو جائز نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے ساتھ ملا کر کی جائے تو وہ جائز ہو جاتی ہیں. مثال، حمل، بکری ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن بکری کو بچے کے ساتھ بیچنا، دونوں کو اکٹھا بیچنا جائز ہے. تو بکری کا بچہ جو ہے الگ سے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کے ساتھ اکٹھا بیچنا ان کو یہ جائز ہے. اور اگر قیمت میں فرق آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بکری مہنگی اس لیے ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کی بھی قیمت ہے تو جائز ہے، لیکن الگ سے بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے. ایک مثال لیتے ہیں اور آگے بات مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد 22واں قاعدہ الاصل فی العقود والشروط فی العقود الحل والصحہ. اصل یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان جو عقود ہوتے ہیں، بیع، نکاح، طلاق اور دیگر عقود جو ہیں، اور ان میں جو شرطیں رکھی جاتی ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود جو ہے، جو آپس میں جو تم بات چیزیں طے کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو. اس کی مثال، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بیع جو ہے یہ جمعے کی دوسری اذان کے بعد ہوئی ہے، اور مشتری کہتا ہے کہ نہیں پہلے ہوئی ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مشتری کی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر بیع صحیح ہے جب تک وہ دلیل نہیں پیش کرے گا. یہ ساری بات ہو رہی ہے اگر وہ دلیل نہیں ہے، کوئی صرف دونوں کا دعویٰ ہے، تو کس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا؟ جس کے پاس اصل ہے. اصل یہ ہے کہ بیع صحیح ہے. اس کے بعد 23واں قاعدہ اقتضاء النہی الفساد. نہی جو ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز فاسد ہے، باطل ہے. جس نکاح سے منع کیا گیا وہ نکاح باطل ہے، جس بیع سے منع کیا گیا وہ بیع باطل ہے. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن اس میں مؤلف کہہ رہا ہے 4 قسمیں ہیں. اگر عبادت کے ذات سے متعلق کوئی چیز منع کی گئی ہے تو وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے. بغیر وضو نماز پڑھنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، منع کیا گیا، اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور محرم عورت سے شادی کرنا، اس سے یہ نکاح باطل ہے. اگر کسی اور چیز سے متعلق نہیں ہے، ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس نہیں کا، مثال کے طور پر روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے چغلی سے اور غیبت سے، لیکن اس کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو مستقل عمل ہے، تو ہر وقت منع ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ریشم کا کپڑا نماز پہن کر نماز پڑھی ہے تو گناہ ہوگا، لیکن نماز درست ہے. اسی طرح اگر اس کا تعلق عبادت کی شرط کے ساتھ ہے، فیقتضی الفساد، جیسے نجاست ختم کرنا شرط ہے نماز کے لیے، تو نجاست والا کپڑا پہن کے نماز پڑھی ہے تو نماز باطل ہے. اگر یہ جو نہیں ہے عبادت کی شرط کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی یہ عمل اس عبادت سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی سے پانی غصب کیا، چوری کیا، اور اس سے وضو کر لیا، تو یہ وضو درست ہے یا نہیں؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. مؤلف نے جو موقف ذکر کیا ہے اور زیادہ اہل علم کا یہی ہے کہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مغصوب پانی کو استعمال کرنا یہ تو مستقل حکم ہے اور عام حکم ہے، چاہے وہ پینے کے لیے استعمال کرنا، وضو کے لیے، یہ عام حکم ہے. اور وضو جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو وضو میں لازمی ہے کہ پانی پاک ہو، تو پانی پاک ہے تو وضو درست ہے. 24واں قاعدہ رضامندی لازمی ہے عقود میں، یعنی
جو آپس میں معاملات طے کیے جاتے ہیں، فسوخ میں ان معاملات کو توڑنے میں بھی، ختم کرنے میں بھی، اور اقرار میں بھی، یعنی کوئی بندہ اپنے آپ پر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے قرضہ لیا ہے یا میں نے یہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، تو اس میں رضامندی لازمی ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر زبردستی کسی کا مال بیچا جا رہا ہے تو وہ بیع نہیں ہوگی، زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جا رہی وہ طلاق نہیں ہوگی۔ پیچھے ہم نے اس کی استثناء پڑھی تھی، اگر بحق ہے، جیسے قاضی مفلس کا مال زبردستی اس کو کہتا ہے کہ وہ بیچے، اس کا ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا۔ 25واں قاعدہ، جس کی رضامندی معتبر نہیں ہے اس کا علم بھی معتبر نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بندے کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ معاف کر سکتا ہے، کیا آپ کو آپ کی اجازت لازمی ہے معاف کرنے میں؟ یعنی میں معاف کروں گا تب وہ معاف کر سکتا ہے یا ویسے بھی کر سکتا ہے؟ میری اجازت لازمی نہیں ہے، میں کہوں نہیں آپ نے معاف نہیں کرنا پھر بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو جس کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے اس کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے بغیر مجھے بتائے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو اللہ کے ہاں بھی مجھے معافی مل گئی ہے۔ اگر فرض کرو میں بندہ ایسے ہی فوت ہو گیا دینے سے پہلے ہی، تو اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ اس نے معاف کر دیا چاہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو جس کی رضامندی لازمی نہیں ہے اس کا جاننا بھی لازمی نہیں ہے۔ طلاق میں بیوی کا راضی ہونا لازمی ہے کہ بیوی کو راضی ہو طلاق میں؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جاننا بھی لازمی نہیں ہے۔ اگر بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ 26واں قاعدہ، جب یہ واضح ہو جائے کہ کوئی عقد فاسد ہو گیا ہے، باطل ہو گیا ہے، تو اس پر جو احکام مترتب ہوئے ہیں وہ بھی باطل ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، اگر پہلا عقد باطل ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ وہ باطل ہے تو اس پر جو بھی چیزیں مترتب ہوئی ہیں وہ بھی باطل ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی سے گاڑی چوری کی اور پھر اس گاڑی کو بیچ دیا، تو جو پہلا کام تھا وہ غلط کام تھا چوری کرنا، اور اگلا کام جو ہے جو دوسرے، اور بیع بھی اس کے لیے جائز نہیں تھی، کسی دوسرے کا مال بیچ رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، وہ جو دوسرا بندہ اس نے بھی آگے گاڑی بیچ دی، تو دونوں کی بیع باطل ہے، کیونکہ بنیاد غلط پر ہے تو باقی چیزیں جتنے بھی آگے آئی جائیں گی وہ ساری باطل ہی ہوں گی، ان کا وہی حکم ہوگا۔ چاہے 10 دفعہ بندوں نے بیچ دیا، سب کی بیع باطل ہے اور سب کو واپس کیا جائے گا، یعنی سب کے پیسے واپس کیے جائیں گے اور گاڑی اصل مالک کے پاس واپس لائی جائے گی۔ اس لیے کہ اس میں دوسری قسم ہے کہ اگر پہلے عقد کو ختم کیا گیا ہے اپنی مرضی سے تو پھر باقی عقد فاسد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے گھر خریدا، پھر اس کو کرائے پہ دے دیا، کرائے پہ دے دیا گھر کو۔ اب مشتری نے کہا، آپ نے گھر خریدا اور کرائے پہ دے دیا، پھر آپ نے بائیں سے جا کے کہا کہ میں نے گھر واپس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مہربانی کریں اور واپس کر لیں گھر کو۔ تو واپس کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اجرت پر جو گھر دیا وہ اجرت باطل نہیں ہوگی، وہ اجرت برقرار رہے گی، کیونکہ آپ نے خود پہلے عقد کو ختم کر دیا ہے۔ 27واں قاعدہ، جو کسی چیز میں تصرف کرتا ہے اور وہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا مالک ہے تو اس کا تصرف درست نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ میری گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی گاڑی ہے لیکن اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ میری نہیں ہے، کسی کی ہے، اور آپ نے بیچ دی، بعد میں پتہ چلا یہی آپ کی تھی، اپنی گاڑی بیچ دی ہے، تو یہ تصرف درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کی نیت یہی تھی، کسی کا مال آپ بیچ رہے ہو تو یہ نیت معتبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام غلط ہے، باطل ہے، آپ کا کام فعل غلط ہے اور باطل ہے، اس لیے یہ تصرف درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کسی عورت کو طلاق دی، اس کے سامنے کوئی عورت کھڑی تھی، اس کو لگا کہ یہ کوئی اور عورت ہے، بیوی نہیں ہے، کوئی اور عورت ہے، اس نے بس ایسے مذاق میں اس کو کہا آپ کو طلاق ہے، بعد میں پتہ چلا یہی اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے ہی نہیں تھی، وہ تو کسی اور کو طلاق دی جا رہا ہے، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ۔ اگلا قاعدہ، کل شرط یفسد العقد بذکر یفسدہ قصدہ، ہر وہ شرط
جس کو ذکر کرنے سے عقد یعنی بیع یا اس کے علاوہ جو عقود ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں، ان کو اس شرط کی نیت کرنے سے بھی عقد باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جس عورت کی 3 طلاقیں ہو گئے ہیں، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کرتی اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اپنی رضامندی کے ساتھ۔ اچھا، اب دوسرا بندہ جو نکاح کر رہا ہے، اگر وہ شرط رکھتا ہے یا واضح کرتا ہے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ حرام ہے، اور اس پر لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ اچھا، اب وہ یہ بات بولتا نہیں ہے لیکن نیت میں ہے، تو تب بھی وہی حکم ہے، تب بھی وہی حکم ہے یعنی تب بھی وہ نکاح باطل ہوگا۔ جس شرط کو بول کر نکاح یا عقد باطل ہو جاتا ہے، اس کی نیت کرنے سے بھی عقد باطل ہو جاتا ہے۔ 29واں قاعدہ یقبل قول الامناء فيما تحت ایدیہم من التصرفات والاتلافات وغیرہ۔ جو کسی چیز کا امانت دار ہے، جس کے پاس کسی کی امانت ہے، اس کی بات مانی جائے گی، کسی بھی معاملے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے اور وہ کہتا ہے امانت چوری ہو گئی ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی، الا کہ اگر آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہو اس کے جھوٹ کی۔ لیکن اگر اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو امانت دار سمجھ رہے ہو، آپ نے اس کے پاس امانت رکھوائی، آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ سچا بھی ہے، امانت دار۔ جی باقی اس میں کچھ تفصیلات ہیں، مؤلف نے ذکر کی ہیں۔ 30واں قاعدہ یضمن المثلی بالمثل والمتقوم بالقیمہ۔ جس چیز کی مثل ہے وہ دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے کسی کا کوئی چیز ضائع کر دی، خراب کر دی، اگر اس چیز کی مثل چیز ملتی ہے مارکیٹ میں، تو آپ کو اس چیز ایسی دینی پڑے گی اس کو۔ یہ پینسل آپ نے کسی کی توڑ دی تو مارکیٹ میں اس طرح کی ملتی ہے، آپ کو لے کر دینی پڑے گی۔ والمتقوم بالقیمہ، اور جس چیز کی مثل نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی جو مارکیٹ میں اس کی قیمت چلتی ہے۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم، آپ نے قتل کیا ہے ایسا جانور جس کا مثل ہے کوئی۔ مثال کے طور پر یہ آپ نے پڑھا ہے، بہرحال کتاب الصید میں پڑھایا جاتا ہے تفصیل سے، کسی نے شکار کیا، ہرن شکار کیا، تو اس نے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ بکری دینی ہے مثال کو۔ تو اس میں تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہے۔ 31واں قاعدہ اذا تعذر المسمى رجع الى القیمہ۔ کسی چیز کی تعیین کرنا ناممکن ہو جائے، جس چیز کی تعیین کی گئی ہے وہ ناممکن ہو جائے، تو اس کی قیمت کی طرف دیکھا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی ہے اور قیمت کی تعیین نہیں کی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قیمت المثل، اس گاڑی کی مارکیٹ میں کتنی قیمت ہے، اس کی جیسی گاڑیوں کی کتنی قیمت ہوتی ہے، تو وہ دینی پڑے گی۔ بیع درست ہے، بیع درست ہے۔ اسی طرح نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا گیا، تو قرآن میں بھی ہے وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس طرح آیت ہے جی، من قبل ان تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ ہاں جی، تو مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر دینا پڑے گا بعد میں۔ وہ کیا ہے؟ مہر المثل۔ اس زمانے میں اس علاقے میں اس طرح کی عورتوں کا مہر کتنا ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے کوئی کتاب بیچی ہے اور قیمت شراب ہے، شراب کے بدلے میں کتاب بیچی ہے، تو وہ قیمت درست نہیں ہے، اس لیے اس کے بدلے میں کوئی درست قیمت دی جائے گی۔ 32واں قاعدہ ما ترتب على المأذون غیر مضمون وما ترتب على غیر المأذون مضمون۔ جس چیز میں آپ کو اجازت دی گئی ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہو اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے یا مالک نے اجازت دی ہے، کسی چیز کے مالک نے، اور جس میں اجازت نہیں دی گئی اس میں آپ نے کوئی نقصان کر دیا، تو آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، سمجھدار ہے، ماہر ہے، اور اس نے کسی بندے کا آپریشن کیا اور اس کی آپریشن کی وجہ سے بندہ فوت ہو گیا، تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے اگر اس سے کوئی کوتاہی یا غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ کا حکم، بندہ ویسے بھی مر جاتا ہے تو وہ آپریشن ہو رہا ہے تو خطرہ تو زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ لیکن اگر کوئی ماہر ڈاکٹر نہیں ہے، اناڑی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے اس نے
پیٹ بند کر دیا، اندر اظہار چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کا ڈاکٹر ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہے اس کے قتل کا۔ اگر قصاص میں کسی نے کسی انگلی کاٹی ہے، قصاص کیا ہے، اس کی انگلی کاٹی جائے گی نا۔ اچھا ہم نے اس کی انگلی کاٹی، وہ انگلی کاٹنے کی وجہ سے بیچارہ کمزور سا تھا، اس کا خون نکلا، وہ ادھر ہی مر گیا یا ڈر سے مر گیا، ٹھیک ہے نا، تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اس کی انگلی کاٹنے کی، تو اس لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہم پر کوئی سزا نہیں ہے، یا جو حد نافذ کر رہا ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے یہ کام کرنے کی۔ اور جس میں اجازت نہیں دی گئی، آپ کو آپ کی پینسل آپ کے پاس پڑی، آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی استعمال کرنے کی، کسی نے استعمال کر کے خراب کر دی، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے اجازت دی اور اس نے صحیح طرح استعمال کی لیکن وہ ٹوٹ گئی، پہلے سے وہ ٹوٹنے والی تھی، تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ الاتلاف مضمون الا فی احوال، یہ بھی پچھلے قاعدے سے متعلق ہے لیکن بہت اہم قاعدہ ہے، بہت اہم قاعدہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ کسی کا مال ضائع کر دینا، نقصان کر دینا، کب آپ اس کے ذمہ دار ہو، آپ سے مطالبہ کیا جائے گا اور کب نہیں کیا جائے گا۔ مؤلف کہہ رہا ہے اس میں کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان مجبور ہو نقصان کرنے میں، تو وہ پھر ذمہ دار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر دشمن حملہ کر رہا ہے، مسلمان آپ پر حملہ کر رہا ہے اور آپ اپنے دفاع میں اس کو قتل کر دیتے ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ مال لوٹنا چاہتا ہے، کہا فلا تعطه، مال نہیں دینا، اس سے لڑو، تو آپ نہ دفاع کرتے اس کو مار دیتے ہو، تو اس میں کوئی قصاص نہیں ہے، نہ دیت ہے۔ اور اسی طرح اگر مالک آپ کو اجازت دے رہا ہے، آپ کے سامنے اس نے کھانا رکھ دیا ہے اور آپ نے کھا لیا ہے، تو اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شریعت نے اس کے طرف کرنے کی، جیسے ہم نے مثال پڑھی ہے قصاص کی، تو اس میں بھی آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ باقی اس میں کافی اختلاف ہے اہل علم کا۔ آپ کو میں ایک ابن رجب رحمہ اللہ کا خلاصہ لکھوا دیتا ہوں۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے کوئی چیز کو من اتلف شیئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه، اگر کسی نے کوئی چیز ضائع کی کسی کی، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے لم یضمنه، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس پر کوئی دیت کفارہ وغیرہ اس طرح قصاص نہیں ہے۔ اور جس نے کسی کی کوئی چیز ضائع کی اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی کوئی چیز ضائع کی، تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے مثال پڑھی تھی، آپ نے کسی کے کھانے میں سے کھانا کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے ذمہ دار ہو، یعنی آپ کو وہ دینا پڑے گا اس کو کھانا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر نہیں دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جبار، جانور آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ اس کو مار دیتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس کا خون ضائع ہے، وہ آپ کو اس کی قیمت نہیں دینی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کو اتنی بھوک لگی ہے کہ کسی کا جانور مار کے اس کو کھانا پڑ گیا، تو ٹھیک ہے، ایک میں آپ اس سے بچنے کے لیے، اس کے خطرے سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرتے ہو، اور ایک اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرتے ہو۔ یہ بھائی جو غیر مناسب حرکت کر رہے ہیں نا، اللہ سے ڈر جائے، کلاس میں چنگم کھا رہے ہیں اور اس میں نکال بھی رہے ہیں، کلاس کا ادب نہیں ہے بھائی جان۔ 34 نمبر پر جو قاعدہ ہے، يقدم الاصل على الظاهر الا في حالتين يقدم الظاهر، اصل ظاہر پر مقدم، يقدم الاصل على الظاهر، اصل چیز جو اصل ہے اس کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، یعنی اصل حالت جو ہے الباقی علی ما هو علیہ، جس چیز پر چیز اصل پر ہے اس کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے اور ایک بندے نے گواہی دے دی ہے، تو اصل تو یہ کہ رمضان نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس گواہی آ گئی ہے، اس لیے اصل کو چھوڑ دیا جائے گا اور ظاہر کو لے لیا جائے گا۔ تو اصل یہی ہے کہ اصل کو لیا جائے گا، لیکن ظاہر کو لیا جائے گا دو صورتوں میں، اگر اس میں کوئی شرعی دلیل آ جائے یا کوئی قرائن آ جائیں، واضح قرائن آ جائیں تو پھر ظاہر کو لیا جائے گا، ورنہ اصل یہ ہے کہ رمضان نہیں آیا، یعنی 29 تاریخ کو ہم چاند دیکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ رمضان نہیں ہے،
جب تک دیکھا نہ جائے. اور یہ قاعدہ یقین لا یزول بالشک تحت آ سکتا ہے. الاشارۃ المعہودۃ للاخرس کالعبارۃ المنطوقہ، یہ میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا. اشارہ جو ہے اس شخص کا اشارہ جو واضح ہے، سمجھ آتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے بول رہا ہے. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بول نہیں سکتا، اشارے سے کہتا ہے کہ میں نے بیچ دیا، خرید دیا، تو ایسے ہی جیسے اس نے بول کر کہا ہے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اللہ تعالیٰ نے اشارے کا ذکر کیا، یعنی معتبر ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو کسی پر الزام لگاتا ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی، اور جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے، اس کے لیے قسم کھانا کافی ہے. بس اس کو دلیل نہیں دینی پڑے گی اپنے براءت کی، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ انسان بری ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اس پر الزام نہیں لگا سکتا جب تک کوئی دلیل نہ ہو. اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة رجح اقواهما دلیلا، جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے کسی چیز کی صفت میں، جو جس کے پاس زیادہ قوی دلیل ہے اس کی بات کو لیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر اختلاف ہو گیا کہ اس سامان کی قیمت مؤجل تھی یا فوراً دینی تھی، یعنی آپ نے کسی سے سامان خریدا اور بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر بعد اختلاف ہو گیا کہ کیا طے کیا تھا ہم نے کہ پیسے فوراً دینے ہیں یا بعد میں دینے ہیں. مشتری کہہ رہا ہے کہ پیسے بعد میں دینے ہیں، بائیں کہہ رہا ہے کہ ابھی دینے تھے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جو کہہ رہا ہے ابھی دینے ہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ پیسے فوراً دیے جاتے ہیں. اصل یہ ہے لا عذر لمن اقر، جس نے اقرار کر لیا اپنے آپ پر کسی چیز کا، اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں ہے. ہوش و حواس ساتھ تھے اور ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے قرضہ لیا تھا. اب وہ اس بات سے رجوع نہیں کر سکتا الا کہ وہ کوئی بات واضح کر دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے لگا کہ میں نے اس کو واپس نہیں کیا، حالانکہ میں نے واپس کر دیا. وضاحت کرنی پڑے گی اس کو اچھی طرح، کیونکہ جب وہ اقرار کر رہا تھا ہوش و حواس میں تھا تو اس کا اقرار لیا جائے گا. اب اس کے پاس عذر نہیں ہے الا کہ وضاحت کر دے. البتہ حدود میں، اللہ کے حقوق میں فرق ہے. اگر حد قائم کر رہے ہیں، اس کے دوران بھی انکار کر دے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جی، تو اس میں وہ حدیث معروف ہے جو صحابی ماعز ان کو سنسار جب کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے تو وہ بھاگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دینا تھا، لیکن بہرحال صحابہ نے اس کا پیچھا کیا اور ان کو سنسار کر کے مار دیا. اقرار کی کچھ شرطیں مؤلف نے ذکر کی ہیں کہ بالغ عاقل ہو، مختار ہو. اگر کسی زبردستی کوئی بات نکلوائی گئی ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. اعمال کلام اولا من اہمالی، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. بات کو کارآمد بنانا اس کو چھوڑنے سے بہتر ہے، یعنی اس کو معتبر سمجھنا اس سے بہتر ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں، یعنی اس کو چھوڑنے سے بہتر ہے. یہ اصولی قاعدہ بھی ہے اور فقہ کا قاعدہ بھی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے انت طالق ثلاثا الا ثلاثا، آپ کو 3 طلاقیں ہیں سوائے 3 طلاقیں، 3 طلاقیں ہیں سوائے 3 طلاقیں. وقع طلاق، طلاق واقع ہوگا. اس کا جو لفظ تھا انت طالق، طلاق دے رہا تھا، وہ لفظ ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ لفظ معتبر ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ مذاق کر رہا ہے، اور شریعت نے طلاق میں بھی مذاق میں نافذ کیا طلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النکاح والطلاق والعتاق. القاعدة الأربعون، 40واں قاعدہ، التصرف الفضولی نافذ في العبادات والعقود والفسوق. فضولی کہتے ہیں وہ بندہ جو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال کو بیچ رہا ہے یا اس کو گروی رکھوا رہا ہے یا اس طرح کا تصرف کر رہا ہے، تو اس کا تصرف نافذ ہوگا، درست ہوگا اگر آپ اس کی اجازت دے دو گے یا آپ اس کو درست سمجھ لو گے. اور اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کو دینار دیا، 1 بکری خریدنی ہے، انہوں نے جا کے اپنی مرضی کی اور 2 بکریاں خریدی. 1 بکری دینار سے بیچ دی اور دینار بھی لے اور بکری بھی لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے. تو یہ ہے تصرف فضولی، یعنی آپ کو کام اور کہا گیا تھا، کیا کچھ اور،
تو اگر میرے پاس دوبارہ واپس آتے ہو تو میں اگر کہتا ہوں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو درست ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں نہیں آپ نے میری مرضی والا کام نہیں کیا تو آپ کا تصرف باطل ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کی طرف سے زکوٰۃ نکال دی اور پھر اس کو بتا دیا کہ میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کو ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ حکم الحاکم یرفع الخلاف، حکمران کا فیصلہ، قاضی کا فیصلہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر طلاق میں حیض میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں اختلاف ہے۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ طلاق ہوگی یا تو ہو جائے گی، قاضی نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، قاضی اجتہاد کر کے فیصلہ کر رہا ہے اور ہم اس کا اجتہاد ہی نہ لیں تو اس کو قاضی کس لیے بنایا؟ ٹھیک ہے نا، اجتہادی مسئلے میں قاضی کے پاس حق ہے کہ فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا مطلب یعنی یہ کہ اس کے پاس حق نہیں ہے اب وہ کوئی اور کسی چیز کا مطالبہ کرے۔ 42واں قاعدہ، اذا اجتمع مباشر و متسبب اضيف الحكم الى المباشر، بہت اہم قاعدہ ہے۔ جب کسی مسئلے میں دو لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک جس نے براہ راست خود کام کیا ہے، اپنے ہاتھ سے زیادتی کی ہے، اور ایک سبب بنا ہے، تو کس پر حکم لاگو ہوگا؟ مباشر، یعنی جس نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے۔ ایک بندے نے کنواں کھودا لوگوں کے روڈ میں، روڈ کے درمیان میں کنواں کھود دیا، ادھر سے ایک بندہ گزرا، دو بندے گزرے، ایک نے دوسرے کو دھکا دیا اور اس میں گرا دیا اور بندہ مر گیا، کس پر پکڑ ہوگی، کس پر قصاص ہوگا؟ جس نے دھکا دیا، اور جو پہلا ہے اس پر تعزیر ہو سکتی ہے لیکن قصاص نہیں ہے، کیونکہ مباشر کو زیادہ ترجیح دی جائے گی متسبب پر۔ یہ مطلب ہے اس مسئلے کا۔ باقی اس میں کچھ اقسام ہیں، کچھ تفصیلات ہیں مؤلف نے ذکر کی ہیں تو وہ آپ سمجھ لینا۔ 43 نمبر جو قاعدہ ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جس عورت کا کوئی ولی نہیں ہے، جس بچے کا کوئی ولی نہیں ہے، یتیم ہے، اس کا ولی کون ہے؟ سلطان، یا کوئی بھی اس کا نائب، سلطان یا اس کا نائب جو جس کو وہ مقرر کر دے۔ تو عورت کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا نکاح کون کرے گا؟ سلطان کرے گا، یعنی بادشاہ کرے گا، یا جو اس کا نائب بن سکتا ہے یا بنایا گیا ہے جس کو۔ اسی طرح اگلا قاعدہ ہے التخییر لحق النفس تشہن، بہت ایک مفید قاعدہ ہے۔ جس چیز میں شریعت نے اختیار دیا ہے، آپ کو اختیار دیا، آپ کا ہی فائدہ اختیار میں، تو آپ اپنی مرضی سے اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اختیار دیا دوسرے کا فائدہ دیکھنے کے لیے، دوسرے کے لیے، تو اس میں آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ فائدہ دیکھنا، فائدہ کیا ہے۔ کفارات میں شریعت نے اختیار دیا، کئی کفارات یہ کر لو یا یہ کر لو، تو آپ کو جو آسان لگتا ہے وہ کر لو، جس میں آپ کو خوشی اور آسانی سے کر سکتے ہو وہ کر لو، آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا۔ لیکن جس چیز میں شریعت نے دوسرے کا فائدہ دیکھا ہے اور اختیار آپ کو دیا ہے، مثال کے طور پر جو عورت کا ولی ہے اس کو شریعت نے اختیار دیا، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی بھی بندے سے کروا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھے گا، وہ اپنی بیٹی کا فائدہ دیکھے گا۔ شریعت نے اختیار تو دیا ہے لیکن آپ نے اپنا فائدہ نہیں دیکھنا، اس بیٹی کا فائدہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کسی اور کا حق ہے تو اس کا فائدہ دیکھا جائے گا، اگر آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ کو ہی اختیار دیا رہا، مسئلہ بھی آپ کا ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں۔ اگلا قاعدہ، تصرف الامام منوط بالمصلحہ، حکمران کے جتنے بھی کام ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ سارے مصلحت کے تحت ہونے چاہیے، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ دیکھیں فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں۔ یہ واضح قاعدہ ہے۔ مسئلۃ الظفر، مسئلۃ الظفر، اگر کسی سے کوئی چیز کسی نے لی ہے اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، آپ سے کسی نے موبائل چوری کیا اور فرض کرو وہ بندہ آپ کو مل گیا کہیں اور اس نے موبائل اپنے پاس رکھا اور آپ نے دیکھا یہ تو میرا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے انگلی لگائی وہ کھل بھی گیا، آپ کا یقین ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مسئلۃ الظفر۔ اچھا، اب کیا آپ لے سکتے ہو اس کو؟ مؤلف کہہ رہا ہے اگر کوئی انسان اپنا مال کسی کے پاس پا لیتا ہے اور اس کو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ واضح ہو کہ یہ مال کسی اور کا ہے اور اس نے دینا ہے، اس نے کسی سے غصب کیا ہے، واضح ہو، جیسے موبائل ہے، واضح ہے کہ اس کا نہیں ہے،
آپ کھول کے دکھا رہے ہو، آپ کو سب کچھ پتہ ہے یہ کس طرح کا موبائل ہے، تو آپ اس سے لے سکتے ہو بتائے بغیر بھی. آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی نظر آ گئی، آپ کو کہیں چوری ہوئی تھی باہر کہیں کھڑی نظر آ گئی، تو آپ اس کو اپنی چابی لگا کے لے کے جا سکتے ہو. لیکن اگر کوئی خفی واضح حق نہیں ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو واپس نہیں کر رہا، اب یہ ہر کسی کو تو نہیں پتہ، یہ کوئی واضح چیز نہیں ہے، قرضہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، آپ نے مجمع میں نہیں قرضہ دیا تھا، یا ہر کسی کو نہیں پتا، تو اس کو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت یا بغیر بتائے ہوئے اس کے گھر میں چھاپہ مارو اور اس کے لاکر توڑو اور جا کے اتنے پیسے نکال کے لے آؤ. یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر بہت ہی آسانی سے الزام لگ سکتا ہے چوری کا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات نہ سنی جائے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو کہ آپ نے قرضہ دیا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس میں اور بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تو اس لیے نہیں لیا جائے گا. اگر بات آج نے کہا کہ اگر بغیر مشقت سے آسانی سے آپ لے سکتے ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس میں خطرہ نہیں ہے لینے میں. اگلا قاعدہ مشروعیت القرعہ، قرعہ اندازی کرنا مشروع ہے. بہت سارے احادیث اور آیات ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، ایک مسئلہ پڑھا ہے، امام آ جائیں کئی یا اذان میں اختلاف ہو جائے تو قرعہ اندازی کرنا مشروع ہے. 5 صورتیں ذکر کی ہیں مؤلف نے جن میں قرعہ اندازی کرنا مشروع ہے. ایک بندے نے ایک ہی دن میں ماشاءاللہ 3 شادیاں کی، ایک ہی دن میں، تو کس کو حق دیا جائے گا؟ قرعہ اندازی کرے گا، قرعہ اندازی کرے گا. یہی طریقہ اور کوئی طریقہ؟ یا پھر وہ آپس میں راضی ہو جائے، یہ کہ ٹھیک ہے میرا پہلا، دوسرا، تیسرا. اسی طرح اگر کسی نے ایک بیوی کو 2 بیویاں، اس نے ایک کو طلاق دی تھی، اب بھول گیا کس کو طلاق دی تھی. بھولنا بہت بڑی مصیبت ہے بعض دفعہ. تو اب وہ کیا کرے گا؟ قرعہ اندازی کرے گا. طلق احدى زوجتيه ثم نسيها، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ کرنا. ایک کو تو طلاق دیا اس نے، تو ایک تو طلاق دی ہے تو وہ قرعہ اندازی کرے گا. رجوع کر لے، ٹھیک ہے رجوع کر لے، لیکن طلاق تو ہوگی نا، ایک طلاق تو ہونی پڑے گی نا، کرنی پڑے گی. الثالث عند التزاحم، جب 2 لوگ ایک ہی جگہ میں آ جائیں، ان کا جھگڑا ہو جائے، میں نے پہلے بیٹھنا، دوسرا کہتا ہے میں نے پہلے بیٹھنا ہے، میں نے بیٹھنا ہے ادھر، دونوں اکٹھے ہی آئے ہیں تو پھر قرعہ اندازی کر لیں. اسی طرح اذان میں، اور ہم نے پڑھ لی ہے کچھ صورتیں جن میں قرعہ اندازی نہیں ہو سکتی، جیسے 2 بیویوں سے ایک کو طلاق دی تھی اور پھر بعد میں یاد آ گیا کس کو دی تھی، تو اس میں قرعہ اندازی نہیں ہے. اسی طرح ہاں یہ مسئلہ بہت اچھا ہے، مولوی نے ذکر کیا ہے، اپنے لیے قرعہ اندازی کرنا. آپ کو تردد ہے یہ کام کروں نہ کروں، چلو قرعہ اندازی کرتے ہیں، نہیں اس میں نہیں ہے. یہ استقسام بالازلام میں آ جاتا ہے، وان تستقسموا بالازلام، یہ کافر کرتے تھے. اب نے دیکھنا کہ میری قسمت بہتر کیا ہے تو اس میں قرعہ اندازی کرنا، یہ درست نہیں ہے. اگلا قاعدہ ہے ينزل مجهول منزلۃ المعدوم، جو چیز مجہول ہے وہ معدوم کے برابر ہے. مثال کے طور پر اگر لقطہ آپ نے کوئی گم شدہ چیز ملی ہے اور اس کا مالک نہیں مل رہا، تو ایسے ہی جیسے اس کا مالک ہے ہی نہیں ہے. وہ چیز آپ 1 سال بعد، جیسے حدیث میں 1 سال بعد وہ چیز آپ کی ہوگی، ایسے جیسے اس کا مالک ہے ہی نہیں ہے. اچھا جی یہ قاعدہ چھوڑ دیتے ہیں. اگلا قاعدہ ہے العدل واجب فی کل شیء والفضل مسنون، ہر چیز میں عدل کرنا واجب ہے اور احسان کرنا، اضافی کام کرنا سنت ہے. اولاد کے درمیان عدل کرنا واجب ہے اور ان کے درمیان احسان کرنا اور زیادہ حق دینا ان کو، یہ سنت ہے، مستحب ہے. یقوم الوارث مقام مورثه فی کل شیء یتعلق بترکته، وارث جو ہے وہ اپنے مورث کے قائم مقام ہو جاتا ہے جو جس کا تعلق ان چیزوں میں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے. اگر بندہ فوت ہوا، اس پر قرضہ تھا تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر اس کے پاس خیار کا حق تھا، یعنی میت نے کوئی چیز کسی سے خریدی تھی، وہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا، تو اس کے وارث کے پاس وہ اختیار اس کے وارث کو مل جائے گا واپس کرنے کا، ٹھیک ہے نا. مالی حقوق سے متعلق جو چیزیں ہیں وارث وہ بھی چیزیں وراثت میں لے لیتا ہے، لیکن جو مالی حقوق سے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ وراثت میں نہیں ملتی. اگر کوئی امام فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا امامت کا وارث
نہیں بنے گا. کوئی قاضی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا وراثت میں قضا نہیں لے گا. الدفع اہون من الرفع، کسی چیز کو کسی چیز سے بچنا یہ اس کو ختم کرنے سے، آنے کے بعد ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. جو محرم ہے یعنی زیادہ آسان ہے، معذرت، محرم ہے اس کو خوشبو لگانے سے منع کیا جائے گا، لیکن جو خوشبو پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کو باقی رکھنا جائز ہے، اس کو اتارنا لازمی نہیں ہے، اس کو ختم کرنا لازمی نہیں ہے. من سبق الى مباح فهو احق به، جو کسی مباح چیز میں سبقت لے جاتا ہے، جگہ میں پہلے آ جاتا ہے، کوئی چیز پہلے لے لیتا ہے کسی سے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کا، یہ واضح ہے. من استعجل شيئا قبل اوان عوقب بحرمانه، جس نے کسی چیز کو وقت آنے سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی غلط طریقے سے، تو اس کی سزا ہے کہ اس کو محروم کر دیا جائے گا. کوئی بندہ اپنے مورث کو، اپنے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے تاکہ اس کو وراثت میں اس کا کچھ مال لے لے، تو اس کو محروم کر دیا جائے گا، اس کو اس کی نیت کے برعکس سزا دی جائے گی، وہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہوگا. شراب کی بات جو بھی ہم نے کی تھی، اگر شراب کو خود بندہ سرکہ بناتا ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر وہ خود ہو جاتی ہے، سرکہ بن جاتی ہے، تو وہ جائز ہے. اسی طرح اگلا قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، یہ تو واضح قاعدہ ہے، قرآن اور حدیث میں واضح قاعدہ ہے. من ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه، جس نے وہ کام کر دیا جو اس پر لازم تھا اور اس میں اجرت تھی، تو وہ اس اجرت کا مستحق ہے. آپ نے مزدور کو بلایا، اس نے اپنا کام کر دیا، وہ اجرت کا مستحق ہو گیا. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، اب آپ اس کی اجرت کو چھوڑ نہیں سکتے یا اس میں کمی نہیں کر سکتے جو طے ہوا ہے. من ادى عن غيره واجبا هل له رجوع عليه، یہ دیکھو میں نے بتایا تھا کچھ قاعدے سوال کے صیغے میں ہوتے ہیں. کسی نے کسی کا کوئی حق ادا کر دیا، ایک آپ کا دوست ہے، اس پر قرض ہے، آپ کو پتہ ہے اس پر قرض ہے، اور آپ نے اس کا قرضہ دے دیا، تو کیا آپ اس سے جا کے کہہ سکتے ہو میں نے آپ کا قرضہ دے دیا، مجھے دو پیسے؟ ہے یہ سوال ہے. مؤلف کہہ رہا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ کام جس میں نیابت ہوتی نہیں ہے تو وہ تو درست ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کی طرف سے نماز پڑھ لی تو اس کو پڑھنی پڑے گی، جتنے مرضی لوگ آپ کی نماز پڑھ لیں آپ کو پڑھنی پڑے گی. دوسری قسم ہے جس میں نیابت داخل ہو سکتی ہے، چاہے اس میں نیت لازمی ہے لازمی نہیں ہے. تو اس میں مؤلف نے تفصیل بیان کی ہے. اگر آپ نے کسی کا جب حق ادا کیا تھا، کسی کی طرف سے زکوٰۃ دے دی یا کسی کا قرضہ اتار دیا، اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کے پاس دوبارہ جا کر اس سے واپس لوں گا اپنی جو قرضہ میں نے دیا، یعنی آپ نے اس کے لیے آسانی کی کہ میں ابھی دے دیتا ہوں، آپ مجھے مہینے بعد دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نیت یہ تھی، تو آپ اس میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ مجھے دو. لیکن اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کی طرف سے احسان کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، تو پھر آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. اور آخری صورت، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیت نہیں کی، بس آپ نے سوچا میرا دوست ہے چلو دے دیتے ہیں، تو درست بات یہ ہے، مؤلف کہہ رہا ہے درست بات ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہو، اس سے مطالبہ کر سکتے ہو. الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کسی نے کوئی اجتہاد کیا ہے تو وہ اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں توڑا جائے گا. قاضی نے اجتہاد کیا کسی مسئلے میں اور فیصلہ کر دیا، اور دوسرا قاضی آیا، مفتی آیا، اس نے کہا یہ اجتہاد درست نہیں ہے، تو پہلے قاضی کے اجتہاد کو نہیں توڑا جا سکتا الا کہ اس میں کوئی واضح دلیل یا کوئی واضح وجہ نظر آ جائے. المفتی اذا اجتہد وافتى ثم ظهر له خلاف اجتهاد فانه مفتی نے لوگوں کو فتویٰ دیا اجتہاد کر کے، صحیح اجتہاد کیا، محنت کی اس نے، اور لوگوں کو فتویٰ دے دیا کسی مسئلے میں، اب بعد میں اس کو کچھ دلائل نظر آئے، اس نے رجوع کر لیا، تو وہ پابند نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کرے، جن کو فتویٰ دیا تھا ان سب کو دوبارہ بلائے اور ان کو سب کو سمجھائے کہ نہیں میں نے رجوع کر لیا. وہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی اس نے اجتہاد کیا تھا، ایسے نہیں حکم بیان کیا. الخروج من الخلاف مستحب، اختلاف سے نکلنا مستحب ہے. میں نے یہ پہلے بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف، جن مسائل میں اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو اس کو چھوڑنا بہتر ہے، اور جن میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے مستحب ہے اس کو کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ انسان اس اختلاف سے نکل جائے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا انکار فی مسائل اجتہاد، اجتہادی مسائل میں انکار نہیں ہے، کسی پر انکار نہیں کر سکتے آپ. جو مسائل میں واضح اجتہاد اہل علم کا اور مختلف دلائل ہیں اور دونوں کے دلائل معتبر ہیں،
اس میں انکار نہیں کر سکتے. البتہ آپ اپنا موقف پیش کر سکتے ہو, آپ اپنی دلیلیں سنا سکتے ہو, لیکن دوسرے پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے, یا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ گمراہ ہو یا آپ حرام کام کر رہے ہو. اس پر انکار والا انداز نہیں اپنایا جائے گا, آپ اپنا موقف سمجھا سکتے ہو اس کو. صحابہ میں درمیان اختلاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر انکار نہیں کیا. وہ بنو قریظہ کا جو واقعہ معروف ہے. حدیث النفس معفو عنہ, جو انسان کے دل میں باتیں آتی ہیں, سوچ میں, خیالات میں جو چیزیں آتی ہیں, ان پر پکڑ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں جو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک محض الایمان, یہی ایمان کی علامت ہے کہ آپ کو بری لگ رہی ہیں. ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به نفسها, آپ کے پاس یہ حدیث ہے. تو جو چیزیں دل میں آتی ہیں, صرف دل میں یہ اور گمان ہے اور یہ اس طرح کی باتیں ہیں, وہ انسان نے بول کر نہیں کہی, اس پر عمل نہیں کیا, تو وہ اس پر مواخذہ نہیں ہے. البتہ اگر عزم کر لیا, اگر کسی بندے نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شراب پیوں گا, پختہ ارادہ کر لیا, لیکن بیچارے کو ملی نہیں کہیں سے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو گناہ ہوگا. اس کو اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دیکھتا ہے وہ اپنا مال حرام میں خرچ کر رہا ہے اور کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا ہے, میں بھی خرچ کرتا, کافہما فی الاثم سواء, دونوں برابر ہیں گناہ میں. اس نے پختہ ارادہ کیا لیکن اسباب نہیں اس کے پاس تھے, اور جس نے پختہ ارادہ کیا اور پھر ارادہ توڑ لیا اس کے لیے اجر ہے. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, معروف حدیث ہے, آپ نے پڑھی, 40 نوویہ میں بھی ہے. اس کے بعد اگلا قاعدہ الحیل لا تسقط الواجبات. یہ حیلے کے جو کئی سوال آئے تھے, حیلوں سے واجبات ساقط نہیں ہوتے. ولا تبیح المحرمات, حرام چیزیں حلال نہیں ہوتی حیلوں سے. اور یہ بنو اسرائیل کا طریقہ تھا, انہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنے کے لیے جمعے والے دن وہ اپنے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو نکال لیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا, ان کو سزا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام, ان کا حیلہ جائز نہیں تھا. اس کی مثال ہے, اگر کوئی بندہ رمضان میں اس لیے سفر کرتا ہے تاکہ اس کو روزہ نہ رکھنا پڑے, تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, یہ حیلہ بنا رہا ہے. اگر کوئی بندہ, زکوٰۃ میں مثال آئی تھی, سال پورا ہونے سے پہلے ایک بکری کی ذبح کر کے کھا لیتا ہے, 40 بکری ہیں, 1-2 دن رہ گئے ہیں, زکوٰۃ دینی پڑے گی, کہا دوسرے کو دینے سے بہتر ہم ہی ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. اس نے ذبح کر کے کھا لی, اس کی زکوٰۃ ثابت نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی نیت یہ نہیں تھی, ویسے اس کو کھانے کی ضرورت پڑ گئی, مہمان آ گئے, اسے ذبح کر لی, تو وہ اس کا سال مکمل نہیں ہوا, تو اس کی زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی. کچھ حیلے جو ہیں وہ جائز ہیں, جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے شروع میں کتاب کے, واللہ ما عندی شیء, ما الذی عندی شیء, ما موصولہ, یعنی مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کے حیلے اپنائے ظلم سے بچنے کے لیے. الوازع الطبعی کالوازع الشرعی, جو طبعی رکاوٹ ہے کسی کام سے روکتی ہے, ایسی رکاوٹ جو طبعی ہے وہ ایسی ہے جیسے شرعی رکاوٹ ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں عرب کے ہاں خبیث تھی, وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ شرعاً بھی خبیث ہیں. مثال کے طور پر کچھ اس طرح کے جانور تھے جیسے القنفذ, یہ قنفذ یہ سے جس میں وہ بہت سارے کنڈے ہوتے ہیں, صحیح کہتے ہیں نا اس کو, جی القنفذ, یہ عرب کے ہاں اس کو خبیث سمجھا جاتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تو اہل علم کہتے ہیں, بارہ اس میں اختلاف ہے, مؤلف نے بھی ذکر کیا اس بات کا, وہ فی موضع خلاف. اور اسی طرح من زنا نہیں وہ تو جائز, من زنا بإحدى محارمه قتل ولو كان غير محصن. جس نے اپنی محرم رشتہ دار عورت سے زنا کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا, اگرچہ وہ غیر محصن ہے, کیونکہ طبیعت اس چیز کے خلاف ہے, تو شریعت بھی اس کے خلاف ہے. مقصد اس قاعدے کا کہ شریعت کا مزاج انسان کے مزاج کے قریب ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کا مزاج اللہ نے بنایا ہے, یعنی اس سے مراد سلیم الفطرت انسان جو ہے ان کا مزاج. تو شریعت کا مزاج بھی انسانوں کے مزاج کے قریب ہوتا ہے اور ان کے استطاعت کے قریب ہوتا ہے.
آخری قاعدہ ما قارب الشیء یعطى حکمہ، جو بھی چیز کسی چیز کے قریب ہو اسی کا حکم لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مسائل میں یہ کہا فلا تقربوها ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اس کا مطلب جو چیزیں کسی چیز کے قریب لے کے جاتی ہیں ان کا بھی حکم اس چیز جیسا ہی ہے۔ اس کی مثال مؤلف نے دی ہے کہ اگر چوہا مکھن میں یا گھی میں گر جاتا ہے تو اگر مؤلف کہہ رہا ہے کہ وہ گھی جمع ہوا ہے، سردی کے دن ہے وہ گھی جمع ہوا ہے، تو جس جگہ پہ وہ چوہا گرا ہے اتنی کی جگہ اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو نکال دیا جائے گا، باقی پاک ہے۔ اور اگر وہ گھی جمع ہوا نہیں ہے تو اس میں چوہا گر گیا ہے تو وہ سارا ضائع کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو جمی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور لیکوڈ شکل میں بھی ہوتی ہیں۔ تو صرف سوالات کے لیے صرف 10 منٹ شیخ صاحب، میں نے وعدہ کیا تھا کہ وعدہ نہیں توڑنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جو اہم سوال ہے نا وہ آپ پڑھ کے سنا دیں، یا آپ پرچی دیں۔ دیکھو کتنے سوال ہیں، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو واضح ہو وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اگر بندے نے 2 بکرے ذبح کیے مگر بھول گیا تو اب اگر وہ مجبور ہو گیا تو پھر کھا سکتا ہے، تو یہ ہیلا نہیں ہے؟ نہیں، مجبور ہو گیا تو کھا سکتا ہے۔ ایام حیض کی وجہ سے عورت کو ابھی رمضان کے روزے پورے ہی نہیں ہوتے، وہ عورت شوال کے روزے کیسے رکھے گی؟ حیض کے دن 6-7 دن ہوتے ہیں عام طور پہ، ہوتے شوال کے 30 دن ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں نفاس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نفاس 40 دن کا ہوتا ہے، اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزے نہ رکھیں۔ شوال کے وہ قضا کریں۔ نماز جنازہ پڑھی، بعض اہل علم کا، سعودیہ کے بعض علماء کا تو موقف بالکل ہی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں شوال کے روزے پورے سال میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال غریب موقف ہے۔ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، آنے والے کی فرض نماز رہتی ہے، وہ نماز پڑھے یا نماز جنازہ کھڑی ہے اور آپ کی فرض نماز رہتی ہے، تو اس میں کہا جائے گا ادھر خاموش، اگر فرض نماز کا وقت باقی ہے تو پھر آپ جنازہ پڑھ لیں، اور اگر فرض نماز کا وقت باقی نہیں ہے، اگر جنازہ پڑھنے لگے تو فرض نماز رہ جائے گی، تو پھر آپ کیا پڑھو گے؟ فرض نماز پڑھو گے۔ یہ مسئلہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مقصود لذاتہ اللہ تکون کل منہم، یہ پھر وہ پورا قاعدہ وضاحت کرنی پڑے گی اس کی۔ نفل نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں فرض کی نیت کر لی، اہل علم کہتے ہیں کہ جو عبادت میں نیت کو بدلنا جائز ہے اگر اعلیٰ سے ادنا کی طرف جا رہے ہو۔ آپ فرض نماز کی نیت شروع کیا آپ نے اور یاد آیا کہ میں نے تو پڑھ لی تھی نماز، اور آپ نے نفل کی نیت کر لی تو جائز ہے، لیکن ادنا سے اعلیٰ کی طرف نیت بدلنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر آپ نفلی نماز پڑھے، آپ کو یاد ہے میں نے تو فجر بھی نہیں پڑھی تھی، چلو یہ فجر ہوگی میری، تو وہ نیت بدلنا درست نہیں ہے۔ ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں جا سکتے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف جا سکتے ہیں۔ قسم کا کفارہ دینا ہو تو دن 3 ہے جو روزے میں اس میں وقفہ کر سکتے ہیں، جیسے جی کون سے مسئلے کی؟ تخفیف اور چیز ہے، فرض نماز جو ہے نا وہ پوری نماز فرض ہے۔ جیسے روزے میں ہم نے کہا تھا کہ فرضی روزہ جو ہے اس کی رات کو نیت کرنا لازمی ہے، پورا روزہ جو ہے نا وہ پورا ہی فرض ہے، اس میں پورے میں نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرضی نماز جو ہے آپ درمیان میں نیت کر رہے ہو، پہلے کی تو آپ کی نفل کی نیت تھی، وہ فرض میں کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے اہل علم نے یہ قاعدہ بیان کیا۔ اجر آپ کو ملے گا لیکن وہ نیت نہیں آپ بدل سکتے۔ اچھا جی شیخ صاحب، اگر جرابوں کا مسئلہ اس کا وقت ختم ہو گیا ظہر کے وقت، لیکن عشاء تک نمازیں پڑھتا رہا، اب نمازیں دوبارہ پڑھیں گے یا یہ دیکھنا کیا آپ کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا۔
عشاء تک پڑھ لی اس نے، ظہر پہ وقت ختم ہوا کیا، عصر مغرب عشاء مسا کرتا گیا. یہ اختلافی مسئلہ ہے. کیا وقت ختم ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ نے مسا کیا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کیا 24 گھنٹے ختم ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ واللہ عالم درست بات یہ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ وقت ختم ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو وقت ختم ہونے کے بعد بھی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب وضو ٹوٹ گیا اب اس کے بعد مسا نہیں کر سکتے. جرابے اتارنے سے بھی اختلاف ہے. واللہ عالم درست بات یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ جرابے اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو البتہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ کوئی جرابیں پہنی ہے تو اس پر کیا مسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے. زیادہ اہم کا موقف ہے اس پر دوبارہ دوسری جراب پر مسا نہیں کر سکتے. بس 2-3 سوال اور لینے ہیں. یہ سوال کتاب توحید کے مطابق یوسف تحوی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ تدریس میں کہ بندے میں طاقت نہیں ہے، مگر یہاں پر ہے کہ بدل لازمی ہے. دیکھنے کیا لکھا ہے. اگر کوئی غلطی سے کوئی نقصان کر دے، جیسے چلتے ہوئے نازک چیز کو ہاتھ لگائے اور وہ ٹوٹ جائے، تو کیا اس کی دیت؟ بھائی جان، دیت انسانوں کے لیے ہوتی ہے، چیزوں کے لیے نہیں ہوتی. اس میں اگر کوئی آپ چل رہے ہو اور رستے میں کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی سامان پڑا ہوا تھا، غلطی سے آپ نے پاؤں رکھ دیا اور توڑ دیا، یہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ، تو آپ اس کے ذمہ دار ہو. آپ اس کے ذمہ دار ہو. غلطی سے بھی اگر کسی کی کوئی چیز توڑ دی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہو، آپ کو دینی پڑے گی. لوگوں کے حقوق ضائع نہیں ہوتے. غلطی سے قتل کیا، اللہ نے اس میں بھی دیت رکھی ہے، حقوق ضائع نہیں ہوتے لوگوں. البتہ اگر اس کی غلطی ہے، وہ اس نے اپنی چیز غلط جگہ پہ رکھی ہے، تو پھر آپ ذمہ دار. اسی طرح جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں دیکھا جاتا ہے کس کی غلطی زیادہ ہے. اگر جو آ رہا تھا اس کی غلطی ہے، وہ غلط سائڈ پہ آ رہا تھا اور وہ فوت ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، تو آپ پر نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، کیونکہ آپ کی غلطی ہے ہی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر بہرحال اگر اس نے صحیح جگہ پہ چیز سامان رکھا ہوا اپنا اور آپ کی غلطی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار. جو مؤلف نے کہا ہے نظر ایسی چیزیں کرے جس کو قدرت نے رکھتا تو بدل دے گا اس کا، یا وہ کرے گا بھی بدل دے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی یوسف صاحب نے کہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں شمار ہوتی. نہیں، اگر مستحیل چیز ہے، نہیں، ایسی چیز ہے جو کر سکتا ہے، بعد میں اس کی استطاعت ختم ہوگی، وہ الگ چیز ہے. ایک چیز ہے جو آپ نظر مانتے ہو کہ میں ہوا میں اڑوں گا، تو یہ فضول نظر ہے. ٹھیک ہے نا؟